بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کی ہسٹری کو دیکھ چکے ہیں، اس کی ٹائم لائن کو دیکھ چکے ہیں، اور جہاں سے ہم نے پچھلی ویڈیو کو اینڈ کیا تھا اب ہم وہیں سے آگے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جب بھی ہم اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم حماس کا نام بھی ضرور سنتے ہیں۔ تو حماس کیا ہے؟ حماس 1980s میں بنا اور 1987 میں یہ منظر عام پر آیا جب فرسٹ انتفاضہ لانچ ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ مزید طاقتور گروپ بنتا گیا اور آج اٹ از دا موسٹ پاورفل اینٹی ان پیلسٹائن۔ اسرائیل کے وجود میں آنے کے بعد پیلسٹینین پولیٹیکل پاور کے جو میجر سٹیک ہولڈرز تھے وہ تھے جارڈن، ایجپٹ، سیریا اور عرب کنٹریز۔ 1964 میں جب PLO بنی تو اس کا مقصد یہی تھا کہ فلسطینیوں کو اسرائیل کے خلاف ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کیا جائے اور ایک جھنڈے کے نیچے ان کو ایک جگہ پر ایک گروپ میں آرگنائز کیا جائے۔ 1980s سے لے کر 1990s تک یاسر عرفات وہاں کے سب سے زیادہ پاپولر لیڈر تھے۔ ان کی پارٹی جو تھی، پولیٹیکل پارٹی، اس کا نام فتح پارٹی تھا، اور ان کی فتح پارٹی نے 1996 میں جو الیکشن ہوئے تھے غزہ میں اور ویسٹ بینک میں، دونوں ریجنز میں کامیابی حاصل کی تھی، جہاں پر پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی، جس کو پیلسٹینین اتھارٹی بھی کہا جاتا ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن تھی۔ پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی کو 1993 میں اوسلو پیس ایکارڈ کے تحت UN نے ریکگنائز کیا تھا۔ یاسر عرفات کی جب 2004 میں ڈیتھ ہوئی تو فتح پارٹی اور پیلسٹینین اتھارٹی کی لیڈرشپ محمد عباس کے پاس چلی گئی، اور یہی وہ وقت تھا جب حماس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ صرف یہی نہیں کہ حماس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا بلکہ ان کی ملٹری مائٹ میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ پھر اگلے سال یعنی کہ 2005 میں جب اسرائیل نے اپنی ملٹری غزہ اسٹرپ سے نکال لی تو فتح پارٹی اس وقت جیتی تھی پیلسٹینین پریزیڈینشل الیکشنز، جبکہ حماس جو ہے وہ غزہ میں اس نے کامیابی حاصل کی تھی۔ 2006 میں یعنی کہ اس کے ایک ہی سال کے بعد حماس نے فتح پارٹی کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی۔ تو اٹ کین بی ایپٹلی سیڈ دیٹ حماس پیلسٹینین اتھارٹی کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ حماس نے جو 1993 میں امن معاہدہ ہوا تھا، اس امن معاہدے کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل کے اس وقت کے حزب اختلاف کے لیڈرز سمیت بنجمن نیتن یاہو، جو کہ فی الوقت اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایک سینٹرل رول پلے کیا تھا اور یاسر عرفات کے خلاف ایک میسو کیمپین چلائی تھی۔ اس امن معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد اسرائیل میں خود کچھ دھماکے کیے گئے اور یاسر عرفات کی جو سیکولر سیاسی تحریک کے خلاف ایک زبردست مہم بھی چلائی گئی۔ اس کے علاوہ حماس نے پیلسٹینین اتھارٹی اور UN کے 2 اسٹیٹ سلوشن کی بھی مخالفت کی ہے۔ اگر آپ ایک آسان سا میپ یاد رکھنا چاہیں جو کہ آپ ایگزام میں بھی ڈرا کر سکتے ہیں تو آپ اس میپ کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں میجر جو پارٹس ہیں، اسرائیل ہے، جیروسلم ہے، ویسٹ بینک ہے اور غزہ ہے، تیل اویو ہے، ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ The peace scheme provides for existence of both Israel and Palestine. Hamas does not recognize Israel's right to exist. Its map for the state of Palestine includes territories of Israel, Gaza and West Bank. تو پھر حماس آخر چاہتا کیا ہے؟ 1988 میں حماس نے اپنا ایک چارٹر ایشو کیا تھا جس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ پیلسٹائن ایک اسلامک لینڈ ہے جہاں پہ جوئش کمیونٹی کا یا جوئش اسٹیٹ کا، اس کی ایگزسٹنس کا کوئی بھی امکان نہیں، نو پاسبلٹی آف ایگزسٹنس ہے جوئش اسٹیٹ کی۔ 2017 میں جب حماس فلسطین کی سب سے طاقتور قوت بن کر ابھری تھی تو اس وقت اس کا فوری مقصد یہ تھا کہ غزہ اور ویسٹ بینک اور ایسٹ جیروسلم، جو کہ ابھی جو 2021 میں کانفلکٹس ہوئے ہیں ان کا سینٹر بھی ہے، وہاں پر ایک عبوری ریاست کے قیام کا اعلان کرے۔ حماس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی جو جنگ ہے وہ جیوز کے خلاف نہیں بلکہ زائنسٹ فورسز کے خلاف ہے۔
اب یہاں ایک اہم سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آخر حماس کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ جو پیلسٹینین اتھارٹی تھی اس کو UN کے 3/4 ممبرز کی سپورٹ حاصل تھی، تاہم حماس کو مڈل ایسٹ اور ویسٹ ایشیا کے کچھ ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ شروع میں جارڈن حماس کا بڑا سپورٹر تھا، لیکن 1999 میں جارڈن نے غزہ اور ویسٹ بینک میں اپنی کارروائیوں کے لیے ملک کو فوجی اڈے کے طور پر استعمال کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے حماس کو اپنی سرزمین سے بے دخل کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد حماس شفٹ ہو گیا سیریا میں، لیکن بعد میں سول وار اور انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے حماس کو وہاں سے بھی نکلنا پڑا۔ حماس کی لیڈرشپ اس وقت قطر میں ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حماس کا ایک بگیسٹ فائنانسر قطر بھی ہے۔ قطر کے علاوہ حماس کو جو اور کنٹریز سپورٹ کرتے ہیں وہ ہیں سعودی عربیہ اور ٹرکی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو راکٹس ہیں حماس کے پاس وہ ایرانین سپلائڈ ہیں، اور وہ ایران سے اسمگل ہو کے ان تک پہنچتے ہیں تھرو ویریس روٹس۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو اسرائیلی انٹیلیجنس ہے اور جو ان کا آئرن ڈوم کا سسٹم ہے، اٹ از ویری انٹیلیجنٹ اینڈ efficient in comparison to the rockets which Hamas hold. جو 2021 مئی میں جو کشیدگی ہوئی اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حماس نے ہزاروں کی تعداد میں راکٹس فائر کیے، جن کو آئرن ڈوم کے جو ایفیشینٹ سسٹم ہے اس نے سکسیزفلی ان اٹیکس کو نیوٹرلائز کر دیا۔ This organization is also said to be supported by a range of non-state foundations. کرنٹ اسٹیٹ پیلسٹائن کی یہ ہے کہ پیلسٹینینز ابھی بھی فائٹ کر رہے ہیں ایک ایسی آفیشیل اسٹیٹ کے لیے جس کو فارملی تمام کنٹریز ریکگنائز کریں۔ although Palestinians occupy key areas of land including West Bank and Gaza Strip، لیکن کچھ اسرائیلیز with their government's blessing، یعنی کہ ان کی گورنمنٹ ان کو ان کاموں کے لیے سپورٹ کرتی ہے، وہ ابھی بھی ان ایریاز میں جو پیلسٹینینز کے ہیں وہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل رائٹس کے جو بھی گروپس ہیں وہ ان سیٹلمنٹس کو اللیگل کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن کیونکہ بارڈرز کلیئرلی ڈیفائن نہیں ہیں اور ایک پرسسٹنٹ کانفلکٹ کی سچویشن ہے جو کہ چلتا چلا جا رہا ہے، جو کہ ایک نارم بن چکا ہے، تو اس صورتحال میں a substantial portion of Israelis also oppose the settlement and would prefer to find peaceful ways to resolve their land disputes with Palestinians. مئی 2017 میں حماس کے لیڈرز نے ایک ڈاکیومنٹ کو پریزنٹ کیا تھا جس میں یہ پرپوز کیا گیا تھا فارمیشن آف پیلسٹینین اسٹیٹ یوزنگ 1967 ڈیفائنڈ بارڈرز، یعنی کہ 1967 میں جو 6 ڈے وار ہوئی تھی اور جس میں اسرائیل نے کچھ لینڈ کو آکیوپائی کیا تھا، اور وہ اس سے پہلے کے جو بارڈرز تھے حماس یہ چاہتا ہے کہ ان کی بیس کے اوپر ایک پیلسٹینین اسٹیٹ کا قیام ہو، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جروسلم کو وہ اپنا کیپٹل بنانا چاہتا ہے۔ بیسیکلی دونوں ہی، اسرائیل بھی جروسلم کو اپنا کیپٹل بنانا چاہتا ہے اور جو فلسطین ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جو پیلسٹینینز کی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہو اس کا کیپٹل جروسلم ہو۔ تاہم جو the group refused to recognize Israel as a state and the Israeli government promptly rejected the plan. تو دونوں طرف سے کسی نہ کسی بات کے اوپر جو ایک ایسا اریٹنٹ بن جاتا ہے جس کے اوپر رضامندی نہیں ہو پاتی، تو اس وقت بھی یہی ہوا کہ جب وہ پلان پرپوز کیا گیا تو حماس نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ اسرائیل کو اسٹیٹ نہیں مانیں گے، جس کے بیس کے اوپر اسرائیل نے وہ پلان ریجیکٹ کر دیا۔ مئی 2018 میں ٹینشنز اس وقت زیادہ ہو گئیں جب US ایمبیسی ریلوکیٹ ہوئی تل اویو سے جروسلم، کیونکہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ٹرمپ پیس پلان اناؤنس کیا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جروسلم کو ہم اس کا کیپٹل مان لیں گے، اور اسی وقت انہوں نے اپنی جو ایمبیسی تھی US ایمبیسی کو ٹیل اویو سے جروسلم میں شفٹ کر لیا تھا۔ اس اقدام کو کلیئرلی فلسطینیوں نے ایک سپورٹ مانا تھا اسرائیلیز کی، اور اسی وجہ سے انہوں نے غزہ اسرائیل بارڈر کے اوپر پروٹیسٹ بھی شروع کر دیے تھے which were met with Israeli forces resulting in deaths of dozens of protesters. While so much of Palestinian territory has involved bloodshed, displacement, instability، لیکن ابھی بھی بہت سارے ورلڈ کے لیڈرز continue to work towards a resolution کہ کوئی ایسا حل نکل آئے جو کہ اس مسئلے کا پیسفل سلوشن ہو اور اس خطے میں امن قائم ہو جائے اس سلوشن کے ساتھ ہی۔ اب ہم بات کرتے ہیں 2 اسٹیٹ سلوشن کی۔ 2 اسٹیٹ سلوشن مسئلہ فلسطین کا ایک
پرامن حل ہے آپ یہ سمجھ لیجیے یہ ہے کہ اسرائیلی ریاست کے ساتھ ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ بھی ہوگی. جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ حماس نے جب اپنا ایک پلان پرپوز کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 1967 سے پہلے والے بارڈرز کے اوپر وہ چاہیں گے کہ ایک پیلسٹینین اسٹیٹ ہو، لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ نہیں مانیں گے. تو 2 اسٹیٹ سلوشن یہ پرپوز کرتا ہے کہ اسرائیل اور کی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ ایک پیلسٹائن کی بھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوگی. فلسطینی اور عرب لیڈرز کا یہ کہنا ہے کہ جو 1967 سے پہلے والی باؤنڈریز تھیں وہی اسٹیبلش ہونی چاہیے، جبکہ اسرائیل اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسی لیے boundaries between two states is still subject to negotiation. مسئلہ فلسطین کے پرامن حل کے لیے 1974 میں UN نے ایک ریزولوشن پیش کی گئی تھی which called for the state of Israel and Palestine within the secure and recognized border together with a just resolution of the refugees question in conformity with UN resolution. And the borders of the state of Palestine would be based on pre-1967 borders. Pre-1967 borders یہ ہیں. اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جروسلم کا علاقہ ہے اور جو غزہ ہے اور جو یہ ویسٹ بینک ہے it is not the part of Israel. مئی 2021 کی وائلنس کو دیکھتے ہوئے 2 اسٹیٹ سلوشن ایک کویسچن مارک بن گیا ہے کہ کیا ہوگا 2 اسٹیٹ سلوشن کا، کیونکہ یہ جو کرنٹ کرائسس ہے اس میں 2 اسٹیٹ سلوشن کے لیے بہت نیگیٹو امپلیکیشنز ہیں. ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ یہ کانفلکٹ، یہ وائلنس ماضی میں ہونے والے کسی بھی کانفلکٹ سے میچ نہیں کرتا. اٹ از کوائٹ ڈفرینٹ اینڈ اٹ از لائک دی ڈیتھ آف دی 2 اسٹیٹ سلوشن. پیلسٹینین اور اسرائیلی پولیٹیکل لیڈرز مفادات کی غرض سے دونوں طرف سویلینز کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. دونوں طرف ہی اس کا تعلق پالیٹکس سے ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک ڈس فنکشن ہے اسرائیل کے پارٹی سسٹم کا اور فلسطینیوں کے نیشنل موومنٹ کا. One of the important detail is that hardliners on both sides of the Israeli-Palestine conflict, often including officials, have sought to erase the least to blur the green line. یعنی کہ وہ باؤنڈریز کو مرج کر کے دکھانا چاہتے ہیں جیسے کہ ٹیکسٹ بکس ہیں. دونوں طرف ہی ایک فالس پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جو گرین لائن ہے وہ ہے لائن دیٹ سیپریٹڈ اسرائیل فرام جارڈن اینڈ ایجپٹ بفور جون 1967 یعنی کہ پری 1967 بارڈرز which is also the line that delineated Israel's post-1967 occupation of West Bank and Gaza. آفیشلس کیا کرتے ہیں کہ وہ اس لائن کو ریز کر دیتے ہیں، جو ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں اس کے اندر جو میپس ہوتے ہیں ان کو اپنی طرف سے امینڈ کر دیتے ہیں اور ان لائنس کو مرج کر کے دکھاتے ہیں. اور ایکٹیوسٹ کے سلوگنس بھی اس طرح کے ہوتے ہیں فرام دا ریور ٹو سی یا پھر نو سیٹلمنٹ از انلیگل. اس مسئلے کا جو لانگ ٹرم حل ہے وہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہی ہے، کیونکہ اگر 2 اسٹیٹ سلوشن نہیں ہوگا تو ابھی جو ریسنٹ کانفلکٹ ہے وہ ہمیں کتنا وہ وائلنٹ ہے اور اس میں کتنا بلڈ شیڈ ہے وہ ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کتنے ہارفک ہو سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس 2 اسٹیٹ سلوشن کا آلٹرنیٹیو ہے تو پھر یہی کانفلکٹس ہیں. تو اگر ان کانفلکٹ سے بچنا ہے تو جو ایک ہی سلوشن ہے، the only solution is 2 state solution. It is the high time for leaders at the both sides, اسرائیلی لیڈرز کے لیے بھی اور پیلسٹائن کے جو لیڈرز ہیں ان کے لیے بھی، اس کے علاوہ جو لیڈرز ہیں ریجن میں اور اراؤنڈ دا ورلڈ، کہ وہ اس سے کچھ سبق سیکھیں اور اس بات کی طرف پیلسٹینینز اور اسرائیلی لیڈرز دونوں کو مائل کریں کہ وہ نیگوسیشن کی ٹیبل پر آئیں تاکہ ایک لانگ ٹرم پرماننٹ پیسفل اسٹیبل سلوشن نکالا جا سکے. We will have a brief look on Gaza just to understand the issue more deeply. یہ ایگزام میں لکھنا ضروری نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے so that you have a good understanding of the issue. غزہ کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 20 لاکھ پیپل ہیں وہاں پر. 41 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور 10 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے. جیسے کہ ہم جب میپ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں لمبائی زیادہ نظر آتی ہے اور چوڑائی بہت ہی کم نظر آتی ہے غزہ اسٹرپ کی. اس کی سائڈز پر میڈیٹرینین سی ہے، اسرائیل ہے اور ایجپٹ ہے. 1967 کی مڈل ایسٹ کی جنگ کے دوران اسرائیل نے ماضی میں ایجپٹ کے زیر قبضہ غزہ پر قبضہ کر لیا تھا، تاہم
2005 میں اسرائیل نے اپنی فوج اور تقریباً 7,000 کے قریب آبادکاروں کو یہاں سے نکال لیا تھا۔ یہ علاقہ عسکریت پسند گروہ حماس کے زیر کنٹرول ہے، جس نے 2007 کے پرتشدد فسادات کے بعد اس وقت کی گورننگ فورس پیلسٹائن اتھارٹی کی جو لوئل فورسز تھیں ان کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد اسرائیل اور مصر نے عسکریت پسندوں کے خلاف حفاظتی اقدامات کی وجہ سے غزہ سے لوگوں کی آمد و رفت پر اور سامان پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ سن 2014 میں حماس اور اسرائیل کے درمیان کچھ جھڑپیں ہوئی تھیں اور مئی 2021 میں اس معاملے نے ایک دفعہ پھر سے سر اٹھایا۔ 10 مئی کو باقاعدہ لڑائی کا آغاز ہوا جو کہ 11 دن تک جاری رہا۔ اس میں کئی جانیں گئیں، اور یہ کانفلکٹ شروع کیسے ہوا تھا؟ مشرقی بیت المقدس میں سے اسرائیل کی طرف سے کچھ فلسطینی خاندانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے کی کوشش کے بعد اس کا آغاز ہوا تھا، اور لڑائی کے دوران اسرائیل نے بھی بہت زیادہ فضائی حملے کیے درجنوں کے حساب سے، جبکہ حماس کی جانب سے بھی اسرائیل پر راکٹ فائر کیے گئے۔ اب ہم بات کریں گے 1970 کے بلیک سپٹمبر کی۔ تقریباً 70 سال سے جاری اس کانفلکٹ میں عام طور پر فلسطینی عربس کو اسرائیلی افواج کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن آلموسٹ 51 ایئرز بیک پیلسٹینین آزادی کی جدوجہد کرنے والوں نے ایک جنگ مسلمان ملک جارڈن کے خلاف بھی لڑی تھی، جس میں ان کو نہ صرف بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا، بلکہ اس کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اس جنگ میں ایک پاکستانی فوجی افسر کا کردار بھی تھا۔ 16 سپٹمبر 1970 سے لے کر 27 سپٹمبر 1970 تک جاری رہنے والی اس جنگ، جس کو ہسٹری میں بلیک سپٹمبر کے نام سے ریکال کیا جاتا ہے، اور کئی ایکسپرٹس نے جو اس کے بارے میں کتابیں لکھی، انہوں نے یہ کہا کہ جارڈن کے شاہ حسین کو اس جنگ میں جو ڈیسائسو اوپینین دینے والے تھے وہ ضیاء الحق تھے، جنہوں نے بعد میں پاکستان کی صدارت کا عہدہ بھی سنبھالا تھا، جن کی مدد سے جارڈن کی فوج کو جنگ جیتنے میں مدد ملی تھی۔ اسرائیل کے خلاف 1967 میں جو 6 ڈیز وار ہوئی تھی، اس میں جارڈن ہار گیا تھا، اور اس کے بعد سے اس کے حالات کافی نازک تھے۔ مصر اور شام کے ساتھ جارڈن نے اس جنگ میں بھاری نقصان اٹھایا تھا، اور وہ یروشلم، غزہ اور ویسٹ بینک کے علاقوں کو ہاتھ سے دھو بیٹھا تھا۔ ایسے میں فلسطینی فدائین نے ویسٹ بینک کے ساتھ واقع علاقوں میں اپنی موجودگی قائم کی تھی، اور آہستہ آہستہ اسرائیلی قبضے میں لیے گئے جو بارڈر پہ ایریاز تھے ان کے اوپر کامیاب حملے کیے تھے، جس کے نتیجے میں ان کی پاپولیرٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، اور جس کے بعد انہیں شامی اور عراقی حمایت بھی ملنے لگ گئی تھی۔ اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے جارڈن کے جو ہیڈ تھے شاہ حسین، انہوں نے اپنے پاکستانی دوست بریگیڈیئر ضیاء الحق سے مدد مانگی تھی، جو اس وقت عمان میں پاکستانی سفارت خانے میں تعینات تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق اس وقت امریکہ سے اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کر کے پاکستان واپس آئے، تو پھر انہیں جارڈن بھیج دیا گیا، جس نے حال ہی میں 6 روزہ جنگ میں خفت اٹھائی تھی۔ مختلف حوالوں سمیت بہت سے تجزیہ کاروں کا یہ اندازہ ہے کہ اس جنگ میں 3 سے 4 ہزار فلسطینی فدائین کی ہلاکت ہوئی تھی، جبکہ 600 کے قریب سیرین آرمی کے لوگ مارے گئے تھے، اور جارڈن کو 537 فوجیوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ بٹ آن دا فلپ سائڈ فلسطینی رہنما یاسر عرفات کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں فدائین کو نقصان اٹھانا پڑا، جو کہ 20 سے 25 ہزار کے لگ بھگ تھے۔ اس حوالے سے اگر آپ مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سجیسٹڈ ریڈنگز ہیں۔ ایک طارق علی کی بک ہے، بروس ریڈیل کی بک واٹ وی وانٹ، ایک بک ہے جس کا نام ہے کنگز کاؤنسل، اور ایک ہے دی ٹیررسٹ پرنس۔ اس بارے میں اگر آپ فردر ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان سجیسٹڈ سورسز سے کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو صرف بلیک سپٹمبر کے بارے میں ایک آئیڈیا دینا مقصود تھا۔ جب آپ ایگزام دیتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے جو بھی بات لکھنی ہے وہ سافٹ ورڈز میں ہونی چاہیے، کسی کو ڈائریکٹ آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا ہے۔ اور یہاں پہ اس بلیک سپٹمبر کے بارے میں اور پاکستان کا حوالہ دینے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ کو کچھ جو محقق کہتے ہیں اور کچھ مبصر جو کہتے ہیں اور جو تجزیہ نگار ان کے اینگل سے بھی روبرو کرایا جائے، اور تاکہ آپ کو چیزوں کو دیکھنے کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو ملے۔ اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت ہوئی ہے، پلیز آپ اس ویڈیو کے سارے پارٹس کو 1 بائی 1 دیکھیں۔ نیکسٹ پارٹ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایران اور سعودی عرب کا کیا لنک ہے پیلسٹائن ایشو سے۔